تھینکس گیونگ ہے اس کی حقیقی کہانی صرف ایک پیسفل ڈنر یا فیسٹ کے بارے میں نہیں ہے. یہ بقا، غیر یقینی اتحاد اور دو دنیاؤں کے المناک تصادم کی داستان ہے جس نے امریکہ کو تشکیل دیا. بہتر زندگی کے لیے پلگرمز کی تلاش ویمپنواگ اور دیگر مقامی لوگوں کے لیے ایک تباہ کن قیمت پر آئی جن کی زمینیں اور زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل گئیں. امریکی یہ کہتے ہیں کہ یہ تعطیل شکر گزاری کا ذریعہ ہے، خاندانوں کو جوڑنے کا، صحت اور ترقی کے لیے، خوشحالی کا شکر ادا کرنے کے لیے. گلوبل سچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جی السلام علیکم. تھینکس گیونگ، آج تھینکس گیونگ ہے. اگر آپ تھینکس گیونگ مناتے ہیں، امریکہ میں مقیم ہیں، تو آپ جانتے ہوں گے کہ تھینکس گیونگ کیا ہے. اور جو لوگ امریکہ میں نہیں رہتے، باہر رہتے ہیں، میں نے سوچا کہ ان کو بھی بتا دیا جائے کہ جناب تھینکس گیونگ کیا ہے، اور اپنے تمام ناظرین کو یہ بتایا جائے کہ اس تھینکس گیونگ کے پیچھے کی کہانی دراصل حقیقت میں ہے کیا. آپ نے شاید تھینکس گیونگ کی کلاسیکل کہانی سنی ہوگی. 1620 میں پلگرمز امریکہ پہنچے، مشکلات کا سامنا کیا، اور جو مہربان مقامی امریکی تھے انہیں بچایا، انہیں کھیتی باڑی، ماہی گیری اور اس کے علاوہ زندہ رہنے کے اور بہت سے سکل سکھائے. پھر 1621 میں وہ سب مل کر ایک خوشگوار جب فصل کی کٹائی ہوئی تو اس کی دعوت کے لیے بیٹھے، ٹرکی کھایا، گانے گائے اور ایک مکمل ہم آہنگی میں رہے اور بہت خوشی سے رہے اور مزے کیے. تو یہ دل کو چھو لینے والی داستان ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں نا ڈرائی کلین ورژن ہے جو حقیقی تاریخ ہے جو اس میں ہوا تھا اور اس کو نظر انداز کرتی ہے. سچی کہانی جو ہے وہ ذرا زیادہ پیچیدہ ہے، جو بقا، اتحاد، دھوکہ دہی اور المیے سے بھرپور ہے. اس تھینکس گیونگ پہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ حقائق کو تسلیم کرتے ہوئے شکر گزاری کی روایت کا احترام کریں، اور چاہے جیسی بھی ہے، اچھی، بری، بدصورت یا خوبصورت، جیسی بھی یہ اصل حقیقی داستان ہے، اس کے بہت سے ورژنز ہیں، لیکن مجھے یہ ورژن زیادہ قریب ترین لگا تو میں نے سوچا کہ آپ کو یہ بتا دیا جائے. اس میں پلگرمز کا سفر، ویمپنواگ کے ساتھ ان کے مقابلے سے پہلے کی دعوتیں، یہ تمام کہانی کیا ہے تو سوچا آپ کو بیان کرتے ہیں. تو آئیے آغاز کرتے ہیں کہ کہانی تھی کیا. دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ انگلینڈ میں 1600 کی دہائی کے اوائل میں یہ کہانی شروع ہوتی ہے. اس وقت کنگ جیمز اول نے تمام شہریوں کو چرچ آف انگلینڈ کا رکن بننے کا حکم دیا تھا. یہ لازم ہو گیا تھا کہ آپ کو چرچ آف انگلینڈ کا رکن بننا آپ پر لازم ہے، جو بھی انگلستان کا شہری تھا. لیکن انگریزی پروٹیسٹنٹس کا ایک گروہ تھا جسے کہ سیپریٹسٹ کے نام سے جانا جاتا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے عقائد بڑے عجیب سے تھے. یہ سمجھتے تھے کہ کوئی بھی کسی قسم کی خوشی جو ہے یا کوئی کسی بھی قسم کا وہ ایکٹ جو آپ کو لطف دیتا ہے وہ ابلیس کی طرف سے آتا ہے. مثلا یہ خود کو خوش رکھنا، ان کو لگتا تھا کہ نہیں، اگر زندگی میں کوئی جوائے ہوگا، کوئی فن ہوگا، کوئی مزہ ہوگا تو وہ ابلیس کی طرف سے آپ کو بھیجا جا رہا ہے اور اس کی طرف سے کھینچا جا رہا ہے. اور یہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ یہ لباس بھی صرف سفید اور کالا زیب تک کرتے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے عقیدے جو ہیں، انہوں نے کہا جناب اس طرح تو اگر ہم اس کے چرچ کے ممبر بن گئے تو ہم اپنے عقیدے پر آزادانہ طور پر عمل درآمد نہیں کر سکیں گے. انہوں نے کہا یہ تو بڑا ظلم ہے. اور جو ان کے تئیں یہ ظلم و ستم تھا اس کا سامنا کرتے ہوئے انہوں نے 1608 میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہاں سے ہجرت کر جائیں گے، اور 1608 میں وہ ہالینڈ فرار ہو گئے. لیڈن شہر میں ہالینڈ میں آباد ہوئے. وہاں انہیں قابل ذکر قسم کی مذہبی رواداری ملی جو اس وقت کے یورپ میں بڑی نایاب تھی، کہ اس وقت میں ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن وہاں پر ان کو مذہبی آزادی مل گئی. اور ویسے مقبول عقیدے کے برعکس کے یہ جو سیپریٹسٹ ہیں جو بعد میں پلگرمز کہلائے، یہ صرف مذہبی آزادی کے لیے امریکہ آئے تھے. حقیقت یہ نہیں ہے، کیونکہ مذہبی آزادی تو ان کو ہالینڈ میں پہلے ہی حاصل تھی. اس کی بجائے ان کی ہجرت اقتصادی مشکلات اور ثقافتی خدشات کی وجہ سے تھی. دراصل لیڈن میں یہ لوگ جو کہ سابق کسان تھے، یہ ٹیکسٹائل کی صنعت میں بڑی سخت محنت کرتے تھے. زمینیں تو ان کی پیچھے رہ گئیں، اب یہاں پر آ کر یہ ٹیکسٹائل کی صنعت میں کام کرنے لگ گئے.
وہاں پر اجرت کم ملتی تھی، غربت میں رہنا پڑتا تھا، دن رات لمبے آورز میں کام کرنا پڑتا تھا۔ پھر اس سے بڑھ کر انہیں یہ خدشہ تھا کہ جو ان کے بچے ہیں ڈچ معاشرہ اس میں ضم ہو جائیں گے، کیونکہ اگر مذہبی آزادی تھی تو ان کو لگتا تھا کہ یار یہ تو ہمارے عقائد سے دور نکل جائیں گے، اپنی انگریزی شناخت کو کھو دیں گے، چرچ سے دور ہو جائیں گے۔ اب یہ ان کے لیے بڑی مخمسے کی بات تھی، کیونکہ انگلینڈ وہ واپس جا نہیں سکتے تھے۔ تو پھر انہیں بحر اوقیانوس کے پار، اٹلانٹک کے پار ایک موقع دکھائی دیا۔ انگریزی تاجر منافع کے لیے کالونیز کو فنڈ کر رہے تھے۔ دراصل وہاں پر امریکہ میں ٹوبیکو کی کاشت عام تھی، اور وہاں سے ورجینیا کا جو ٹوبیکو ہے وہ وہاں پر انہوں نے کاشت کرنا شروع کر دیا تھا، اور ان کو وہاں پر سیٹلرز چاہیے تھے کہ لوگ آئیں، وہ آ کر یہاں پر رہیں، جو کہ ہمارے لیے کھیتوں میں کام کریں، ہمارے لیے تمباکو اگائیں۔ تو جیسا میں نے آپ کو بتایا، یہ انگریزی تاجر یہ منافع کے لیے وہاں پر کالونیز فنڈ کر رہے تھے۔ 1607 میں ورجینیا میں قائم جیمز ٹاؤن تھا۔ اب یہ جیمز ٹاؤن بھی سارے کا سارا یہ ٹوبیکو کی کاشت تھی۔ اس نے پلگرمز کو یہ موقع دیا کہ جی، انہوں نے سوچا ٹھیک ہے، مذہبی آزادی بھی ہو جائے گی، اقتصادی استحکام بھی مل جائے گا، اپنی ثقافت کا تحفظ بھی کر لیں گے، اور یہاں تک کہ ہو سکا تو مقامی لوگوں میں عیسائیت بھی پھیلا دیں گے۔ تو 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑاہی میں۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سفر کو فنڈ کیسے کریں، پیسے تو ان کے پاس تھے نہیں، اتنا کماتے ہی نہیں تھے۔ یہاں پر ورجینیا کمپنی آف لنڈن نے ان کی مدد کی۔ انہوں نے انہیں ہڈسن ریور، یعنی کہ جو جدید دور کا نیو یارک ہے، اس کے قریب اپنے علاقے میں آباد ہونے کا پیٹنٹ دے دیا۔ سرمایہ کاروں کا ایک گروہ جو کہ مرچنٹ ایڈونچرز کہلاتے تھے، انہوں نے 7 سال کی محنت اور منافع کا ایک حصہ کہا کہ یہ ہم تمہیں دیں گے، اس کے بدلے تم سفر چاہو تو ہم تمہیں اس سفر کو فنڈ کر دیں گے، 7 سال ہمارے لیے کام کرو، جو منافع ہوگا اس کا ایک حصہ تمہیں دیں گے، تو ہم تمہیں ٹکٹ دے دیتے ہیں، تم وہاں پر چلے جاؤ۔ تو پلگرمز نے اس پر کہا جی لیٹس ڈو اٹ۔ پلگرمز لیکن اکیلے نہیں تھے، تقریباً ان کے ساتھ جو آدھے مسافر تھے وہ اجنبی تھے، جو کہ غیر سیپریٹسٹ تھے، جو اقتصادی فائدے کی تلاش میں تھے۔ تو جناب 16 دسمبر 1620 کو 102 مسافروں اور عملہ یہ مے فلاور پر، جو بحری جہاز تھا، اس پر سوار ہوئے۔ جہاز تنگ تھا، کوئی پرائیویسی نہیں تھی، اور سفر جو ہے یہ 66 طوفانی دنوں تک جاری رہا۔ جو طوفان ہے انہوں نے انہیں رستے سے بھٹکایا، اور بہت مشکل کے ساتھ یہ اٹلانٹک پار کر کے قریب آئے جو ابھی موجودہ امریکہ ہے اس کے۔ اور اسی کی وجہ سے وہ 21 نومبر 1620 کو کیپ کاڈ میساچوسٹس کے قریب لنگر انداز ہو گئے۔ حالانکہ ان کی جو مطلوبہ منزل تھی وہ کہیں بہت آگے تھی، یہ اس کے بہت شمال میں ہی لنگر انداز ہو گئے۔ اب اس کی 2 وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جناب طوفان تھا، بہت حالات خراب تھے، سردی تھی، جس کی وجہ سے وہیں پر جو کیپٹن آف دا شپ تھا اس نے کہا کہ جی یہ مے فلاور کو یہیں لنگر انداز کر رہا ہوں۔ اور دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ جو پلگرمز جا رہے تھے یہ بہت ہی مزاج کے ترش تھے، اور جو عملہ تھا وہ مے فلاور کا، وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ الکوہل پی کے ان لوگوں کے ساتھ نمٹ سکتا تھا، ویسے نہیں کر سکتا تھا۔ تو جو کیپٹن ہے اس نے کہا کہ جی میرے پاس جو الکوہل تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اور میں نے واپسی تک کا کہا تھا کیونکہ تم لوگوں نے ان کو اتنا تنگ کیا ہے، مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ تمہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو بہرحال یہ کہانیاں ہیں، ہوا کچھ یوں کہ یہ لوگ آخر کار کیپ کاڈ میساچوسٹس کے قریب یہ لنگر انداز ہو گئے، اور یہ لوگ وہاں پہنچ گئے۔ اب یہاں پر ایک دلچسپ کہانی ہے۔ روانگی سے پہلے مسافروں نے مے فلاور کمپیکٹ پر دستخط کیے تھے۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ دراصل خود حکمرانی قائم کرنے والی ایک اہم دستاویز تھی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ امریکی جمہوریت کی طرف پہلا قدم تھا، یعنی کہ ادھر پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے ایک دستاویز پر دستخط کیے تھے جو شاید جمہوریت کی طرف پہلا قدم گردانا جاتا ہے، جس پر جہاز کے کیبن میں 41 مردوں نے سمندروں کی لہروں کے درمیان دستخط کیے تھے۔ اس کے بعد کہانی آگے بڑھتی ہے۔ پلگرمز جب پہنچے تو سردیوں کا آغاز تھا۔ جدید سہولیات کے بغیر نیو انگلینڈ کی شدید سردی تھی، اور انہوں نے پہلے تو کوشش کی کہ کچھ لوگ جہاز پہ ہی رہے کہ وہ سردی سے بچ سکیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے، اور انہوں نے باہر نکل کر کوئی ایک بستی سی بنانے کی کوشش کی، اور انہوں نے اپنے گاؤں کے نام پر، جو جس گاؤں سے وہ شروع ہوئے تھے اسی کے نام پر اس بستی کا نام پلمتھ رکھا۔
بہت سے لوگ مے فلاور پر ہی رہے جیسا میں نے آپ کو بتایا، لیکن زیادہ بھیڑ کی وجہ سے ان کو نمونیا اور دیگر بیماریاں ہو گئیں، اور 1621 کی بہار تک اصل جو 102 مسافر تھے اس میں سے صرف 53 زندہ بچے، تقریباً آدھے بیماری، سردی اور غذائی قلت کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ مارچ 1621 میں زندہ بچ جانے والے ساحل پر اپنے گھر بنا رہے تھے۔ انہیں اسی دوران ایک بڑے حیرت انگیز دو مہمان ان کے پاس آئے، ایک ساموسیٹ، ایک ابیناکی ساگومر یعنی کہ ان کا رہنما، جس نے پہلے آئے ہوئے ماہی گیروں سے کچھ انگریزی سیکھ رکھی تھی۔ اس نے خوش آمدید انگریزوں یہ کہہ کر ان کو خوش آمدید کہا، اور اس کے ساتھ سکوانٹم تھا اس کا تعارف کرایا کہ جناب یہ ہے جس کو کہ سکوانٹو کے نام سے جانا جاتا تھا، جو کہ پیٹوکسیٹ قبیلے سے، جو ویمپینوئگ کنفیڈریسی کا حصہ تھا، اس کا ماننے والا تھا۔ تو یہ دونوں آئے اور آ کر انہوں نے ان پلگرمز کے ساتھ سلام دعا کی کہ جناب ہمارے ہمسائے میں کوئی نئے لوگ آئے ہیں، ان سے جا کر ملنا چاہیے۔ اب یہ جو سکوانٹو ہے، اس کی زندگی جو ہے یہ بڑی دلچسپ واقعات سے بھری ہوئی تھی، یہ جو ان کے ساتھ آیا تھا۔ 1614 میں دراصل اسے ایک انگریز کپتان تھامس ہنٹ نے اسے اور تقریباً 20 دیگر مقامی مردوں کو پیٹوکسیٹ جو کہ جدید پلمت ہے یہاں سے اغوا کر لیا تھا اور انہیں اسپین میں غلامی میں بیچ دیا تھا۔ سکوانٹو وہ رائبوں کی مدد سے فرار ہوا، انگلینڈ پہنچا، وہاں پر ان کی زبان سیکھی، طور طریقے سیکھے، اور پھر امریکہ واپس جانے والی جو اس وقت کے ایکسپیڈیشنز تھے، مہمات تھیں، ان میں شامل ہو کر پھر 1619 میں وہ واپس اپنے گھر پہنچا۔ لیکن جب گھر پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا پورا گاؤں ایک تباہ کن وبا سے سب کا سب تباہ ہو چکا ہے۔ غالباً چیچک یا لیپٹوسپائروس سے اس میں سے کوئی بھی ایک بیماری تھی، اور یہ بیماریاں کون سی تھیں؟ یہ وہ بیماریاں تھیں جو پہلے سے یورپی تاجر اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ تو 1619 تک بیماریوں نے لگ بھگ کہا یہ جاتا ہے کہ اس جگہ کے 90% مقامی ساحلی آبادی کو اس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ خالی گاؤں چھوڑ دیے، کچھ بھی نہیں بچا، اور بعد میں پلگرمز نے آ کر ان پر قبضہ کر لیا۔ تو یہ سکوانٹو صاحب جو ہیں، جو انگریزی میں روانی رکھتے تھے، وہ بہت انمول حیثیت اختیار کر گئے۔ انہوں نے پلگرمز کو مچھلی کو کھاد کے طور پر استعمال کرتے ہوئے مکئی لگانا سکھایا، میپل کے درخت کا جو میپل سیرپ ہے اس کا رس نکالنا سکھایا، وہاں پر مچھلیاں پکڑنا سکھایا، بتایا کہ کون سے پودے محفوظ ہیں، کون سے پوائزنس ہیں، ان سے بچیں، ان کی شناخت سکھائی۔ اور اس نے ایسا میکوبن اور پکانوکٹ کے جو میساچویٹ عظیم ساشم کے ساتھ، یہ جو وہاں کے قبائل تھے، یہ سب ان کے نام ہیں، ان کے ساتھ اتحاد کو بھی آسان بنایا، جو ویمپنواگ کنفیڈریسی کا سرکردہ قبیلہ تھا۔ ویمپنواگ تقریباً 12,000 سال سے زیادہ عرصے سے جنوب مشرقی میساچوسیٹس اور مشرقی روڈ آئلینڈ میں آباد تھے، وہیں رہ رہے تھے، اور زراعت، ماہی گیری اور شکار میں ماہر مانے جاتے تھے۔ مارچ 1621 میں انہوں نے آپس میں ایک دستاویز پر دستخط کیے، ایک معاہدہ، ایک باہمی معاہدہ انہوں نے اس پر دستخط کیے، جو کہ باہمی دفاع کا ایک وعدہ تھا کہ کوئی بھی فریق دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ دوروں کے دوران یا جب بھی کوئی ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے دوران ہتھیار پیچھے چھوڑ کے جائیں گے، آپ ہتھیار ساتھ نہیں لے کے آئیں گے، اور ان کے جو بھی دشمن ہوں گے ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ یہ اوسامیکوین کے لیے حکمت عملی تھی، کیونکہ بیماری جیسے حریف، اور اس کے علاوہ ناراگینسٹ یہ بھی ان کا حریف قبیلہ تھا، ان سب کے حملوں کی وجہ سے یہ کمزور ہو چکے تھے۔ اور انہوں نے پلگرمز کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ جی ان کی بندوقیں جو ہیں یہ تو ایک اثاثہ ہیں، اور اگر ہم ان کے ساتھ ایک پیکٹ کر لیں تو ان کی بندوقوں سے ان کی تو حفاظت ہو ہی رہی ہے، ہماری بھی حفاظت ہو جائے گی۔ تو یہ ایک پیکٹ ہوا۔ پھر اس کے بعد آتی ہے خزاں 1621 کی، فال 1621۔ تب تک پلگرمز کی جو پہلی مکئی کی فصل تھی وہ کامیابی سے پک کر تیار ہو گئی تھی، اور مقامی، ظاہری بات ہے اس میں مقامی لوگوں نے ان کی مدد کی، ان کا علم تھا، ان کی محنت تھی ان کے ساتھ، اور انہوں نے ان کو سکھایا تھا۔ تو کیونکہ ان کی مدد کی وجہ سے یہ پہلی فصل پک کر تیار ہو گئی تھی اور کٹ گئی تھی، تو جو گورنر ولیم بریڈفورڈ ہیں انہوں نے ایک جشن کا اہتمام کیا۔ اب اس میں 2-3 ورشنز ہیں۔ پہلا ورشن یہ ہے کہ جناب کیونکہ وہ تیار ہوئی تو گورنر صاحب نے کہا جناب کہ جشن کیا جائے گا، اور 4 آدمیوں کو بولا کہ جاؤ جا کے پرندوں کا شکار کرو۔ اور پھر جب وہ گئے شکار کرنے تو ظاہری بات ہے بندوقوں کی آوازیں آئیں۔ بندوقوں کی آوازیں آئیں تو ویمپنواگ جو تھے وہ اس سے چوکنے ہو گئے،
انہوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں کہ کہیں یہ جنگ کا اشارہ ہے. تو اساکا میکوین جو ہے وہ 90 جنگجوؤں کے ساتھ وہ تحقیقات کرنے کے لیے ان کے پاس پہنچ گیا. پھر جب وہاں پہنچا تو اسے احساس ہوا کہ جناب یہ تو کوئی ایک دعوت ہے، تو وہ لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے. اور ویمپنواگ نے کہا کہ جناب تم لوگ رہنے دو، ہم شکار کر کے تمہیں دیتے ہیں. اور انہوں نے 5 ہرن شکار کیے اور ان کا گوشت دے دیا پلگرمز کو. اور پھر یہ تقریب 3 روز سے زیادہ تک چلتی رہی. اور پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایڈورڈ ونسلو ایک صاحب تھے، ان کی 1622 کی ایک اپنی وہ رکھتے تھے، ڈائری رکھتے تھے. تو اس کی موڈ کے ریلیشن میں اس کے بیان میں ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری فصل حاصل ہونے کے بعد ہمارے گورنر نے 4 آدمیوں کو پرندوں کی شکار کے لیے بھیجا تاکہ ہمیں خاص طریقے سے مل کر خوشی منا سکیں. بہت سے مقامی ہمارے درمیان آئے اور ان میں سے بڑا بادشاہ میساچوٹ تقریباً 90 آدمیوں کے ساتھ، جن کے ہم نے وہ آیا اور اس کے ساتھ ہم نے 3 دنوں تک مہمان نوازی کی اور دعوت کی. اور مینیو کیا تھا جناب؟ وہ ترکی کا کوئی ذکر نہیں ملتا. جنگلی پرندے تھے، ہرن کا گوشت تھا، مکئی تھی، شیل فش، کدو، پھلیاں، اس جیسی سبزیاں تھی. یہ سب انہوں نے کھایا، کھیل کھیلے، شوٹنگ میچز ہوئے، فوجی مشقیں کی. اور یہ کوئی ریلیجیس ایکٹ نہیں تھا، کوئی مذہبی معنوں میں تھینکس گیونگ نہیں تھی. پلگرمز نے فتوحات یا نجات کے بعد سنجیدہ دعا کے لیے تھینکس گیونگ کو محفوظ کر رکھا تھا. وہ یہ کیا کرتے تھے جب بھی کوئی فتوحات ہوتی تھی یا کسی مشکل سے نکلتے تھے. جس طرح ہمارے ہاں کوئی صدقہ وغیرہ دیا جاتا ہے، تو ان کے ہاں یہ تھا کہ پھر وہ ایک تھینکس گیونگ کا ریچول شاید تھا. اور زیادہ تر یہ ایک سیکولر فصل کا جشن تھا. جس طرح ہمارے ہاں بسنت آتی ہے، بیساکھی کا میلہ ہوتا ہے جس وقت آپ یہ سب کچھ کاٹتے ہیں، اور اسی طرح انگلستان میں بھی وہ فصل کا جشن ہوتا ہے، وہ بھی مناتے ہیں. تو ویمپناگ جو ہیں وہ سال میں کئی بار شکر ادا کرتے تھے. یہ روایات بھی وہاں پر پائی جاتی ہیں. ایک اور دلچسپ کہانی یہ ہے کہ یورپیوں کے آنے کے بعد جو پہلے ویمپناگ تھے، انہوں نے اپنی فصل کے تہوار جو پہلے تھے اسی طریقے سے انہوں نے وافر فصلوں جیسے سٹرابری یا کرینبری جب وہ ہوئی تو اس کے لیے شکر ادا کرنے کے لیے، اعزاز دینے کے لیے، وہ لوگ جنہوں نے کہ یہ سب کچھ کیا تھا، رقص، کہانی سنانے اور دعوتوں کے ساتھ جشن منایا تھا. 1621 کا واقعہ غالباً ان کے ذریعہ اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے ایک سفارتی اجتماع کے طور پر دیکھا گیا تھا. تو اس کے بہت اور سے ورشنز ہیں، لیکن کچھ ورشنز یہ ہیں. ایک ورشن یہ بھی ہے کہ جناب پلگرمز نے خود یہ جب ہو گئی فصل اور اس کے اوپر انہوں نے ایک بہت بڑا کھانا کیا اور لوگوں کو بلایا، ان کو جو مقامی امریکی تھے، اور ان کو کھانا دیا اور 3 دن تک جشن چلتا رہا اور اس میں بہت سے معاملات تھے. تو یہ ایک ورشن، یہ سارے میں نے آپ کو بتایا ہے. اچھا، اس کے بعد کہانی کچھ بدلنا شروع ہوتی ہے. تقریباً 1 دہائی تک اتحاد برقرار رہتا ہے. گروہوں نے کھالیں، اوزار اور خوراک کا تبادلہ کیا. لیکن جیسے جیسے مزید نو آبادیاتی پہنچتے رہے، نیو پلگرمز پہنچتے رہے، 1630 اور 1642 کے درمیان آپ سوچئے تقریباً 25,000 یورپی مزید پہنچ گئے. تو جیسے جیسے ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، تناؤ بڑھتا گیا. اور پھر یہ لوگ آئے، جو آئے یہ اپنے ساتھ بیماریاں لائے جنہیں مقامی لوگوں کو مزید تباہ کیا. ویمپنواگ کی تعداد نصف سے بھی کم رہ گئی. اور میکوین جو ہے یہ 1661 میں انتقال کر گیا. اس کا سب سے بڑا بیٹا وامسوتا، جسے نو آبادیاتی الیگزینڈر کہتے تھے، اس کا جانشین بنا. اور 1662 میں وامسوتا کو پوچھ گچھ کے لیے پلیمتھ میں بلایا گیا، اور وہیں پر وہ راستے میں کہتے ہیں پراسرار طور پر اسے کسی نے مار دیا. ممکنہ طور پر کوئی زہر دے دیا یا کس طرح مارا، جس سے شبہات کو تقویت کری. اس کے بھائی میٹاکام، جسے نو آبادیاتی کنگ فلپ کہتے تھے، اس نے اقتدار سنبھالا. میٹاکام نے دیکھا کہ نو آبادیاتی جو ہیں، یہ جو پلگرمز ہیں، یہ ویمپناگ کی زمینوں پر تجاوز کر رہے ہیں، معاہدوں کو نظر انداز کر رہے ہیں. 1671 میں انہوں نے اسے بندوقیں کہا کہ جی ہمارے حوالے کرو، یہ کرنے پر مجبور کر دیا. پھر 1675 میں ایک یہ جو تناؤ تھا پھر یہ پھٹ گیا ایک لاوے کی طرح، جب ایک عیسائی مقامی مخبر کو، یا جو کہتے ہیں بعض لوگ کہ وہ ٹرانسلیٹ کرتا تھا، اس کو قتل کر دیا گیا. 3 ویمپنواگ کو اس کے جرم میں پھانسی دے دی گئی. اس سے جو کنگ فلپ میں نے آپ کو بتایا اس کا نام رکھا ہوا تھا، اس کی جنگ شروع ہوگی، جو 1675 سے 1676 تک ایک وحشیانہ تنازع تھا. اس میں ریڈز ہوئے، دونوں اطراف کو تباہ کیا گیا. جو نو آبادیاتی آپ کے پلگرمز تھے، انہوں نے اعلیٰ آتشی اسلحے کے ساتھ دیہاتوں اور فصلوں کو جلا دیا.
جس سے قحط پڑ گیا. مقامی لوگوں نے پھر گوریلا وارفیئر میں آ گئے, وہ ہتھ کنڈے استعمال کیے, لیکن وہ بے بس تھے. ہلاکتیں تقریباً 5% پلگرمز کی ہوئی تھی, لیکن 40 سے 50% جو ویمپناگ تھے اور اتحادی تھے وہ ہلاک ہوئے. پھر میٹاکام جو ہے اس کو 1676 میں وہ مارا گیا. اس کا سر 20 سال تک پلمتھ میں ایک میزے پر لٹکائے رکھا گیا تاکہ بچ جانے والوں کو یہ پتہ چل جائے اور عبرت کا نشان بنا رہے, اور جو باقی لوگ بچ گئے تھے ان کو غلامی میں بیچ دیا گیا بشمول میٹاکام کی بیوی اور بیٹے کے. یہ بہت سی جنگوں میں سے صرف ایک تھی. کولمبس کی 1492 میں آمد کے بعد سے کالونیوں میں اس طرح کے تنازعات جاری تھے, جو پلگرمز اور مقامی آبادی کے رابطوں سے پہلے 5 سے 15 ملین سے کم ہو کر 19,000 سے 2.5 لاکھ سے بھی کم رہ گئی تھی. جنگ کے دوران کہا یہ جاتا ہے کہ بیٹامو نامی ایک مقامی خاتون جو ایک طاقتور ویمپناگ سردار اور میٹاکام کی بہن تھی نے نو آبادیات کے خلاف جنگجوؤں کی قیادت کی. 1676 میں فرار ہوتے ہوئے ڈوب گئی اور اس کا سر بھی اسی طرح کاٹ کر لٹکا دیا گیا, جو اس دور کی وحشت کی ایک خوفناک تصویر کشی کرتا ہے. اور حقیقت میں 1621 کی یہ جو دعوت ہے اس کو بعد میں تھینکس گیونگ نہیں کہا گیا تھا. ابتدائی تھینکس گیونگ کا اعلان وقفے وقفے سے کیا جاتا تھا, جسے کہ فوجی فتوحات کے بعد کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے جی آج ہم یوم تشکر منائیں گے, ہم تھینکس گیونگ منائیں گے. 1789 میں صدر جارج واشنگٹن نے پہلا قومی تھینکس گیونگ اس کا اعلان کیا, جس میں کہا کہ جناب یہ جو وار آف انڈیپینڈنس ہے ہم نے یہ جیتا ہے, اور کیونکہ ایک ہمارا کانسٹیٹیوشن بن گیا ہے تو اس کی آئین کی توثیق ہوئی ہے, اس کے لیے ہم شکر گزاری کا اظہار کرتے ہیں, تو ہم تھینکس گیونگ مناتے ہیں, یوم تشکر مناتے ہیں. یہ پہلا سرکاری اس کی ہسٹری میں جگہ ملتی ہے. پھر یہ جو جدید تعدیل ہے اس نے کہ 19ویں صدی میں جا کر شکل اختیار کرنی شروع کی. سارا جوزفا ہیل جو گاڈی کی لیڈی بک کی ایڈیٹر تھی, انہوں نے ایک قومی دن کے لیے 17 سال تک مہم چلائی, اور 1863 میں جب خانہ جنگی کے دوران صدر ابراہیم لنکن نے نومبر کے آخری جمعرات کو تھینکس گیونگ کا اعلان کیا کہ جی بالکل نومبر کی آخری جمعرات کو تھینکس گیونگ ہوا کرے گی, تاکہ اتحاد کو فروغ دیا جا سکے اور برکتوں کے لیے شکر ادا کیا جا سکے بشمول گیٹسبرگ میں یونین کی فتح کے. 1941 میں کانگریس نے اسے نومبر کے چوتھے جمعرات کے طور پر مقرر کر دیا, اور آج یہ ایک سیکولر تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے جو خاندانوں کو اکٹھا بیٹھنے, ایک دوسرے کے ساتھ کھانا شیئر کرنے, خوراک شیئر کرنے اور فٹ بال دیکھنے پر مرکوز ہے. اب جہاں بہت سے لوگ ٹرکی اور پریڈ کے ساتھ یوم تشکر مناتے ہیں, تھینکس گیونگ مناتے ہیں, اس کا جشن مناتے ہیں, وہیں کچھ مقامی امریکی اسے قومی یوم سوگ کے طور پر مناتے ہیں. 1970 سے نیو انگلینڈ کے متحدہ امریکی جو انڈینز ہیں وہ پلمتھ میں جمع ہوتے ہیں تاکہ آباء و اجداد کو یاد کریں اور جو جاری ناانصافیاں ہیں ان کے خلاف احتجاج کریں. ایک کہانی ہے کہ جی فرینک جیمز, وامسوتا فرینک جیمز ایک ویمپنواگ رہنما تھے. اس کو 1970 میں پلمتھ کے 30ویں سالگرہ پر تقریر کرنے کے لیے مدعو کیا گیا تھا, لیکن تاریخ کی حقیقتوں کو اجاگر کرنے پر اسے سینسر کر دیا گیا. اس کی بجائے پھر اس نے یوم سوگ کی روایت ڈال دی, اور وہ اس نے کیا, پھر اس کے بعد سے سب لوگوں نے کرنا شروع کر دیا. معاملہ کچھ یوں ہے جناب کہ جو تھینکس گیونگ ہے اس کی حقیقی کہانی صرف ایک پیسفل ڈنر یا فیسٹ کے بارے میں نہیں ہے. یہ بقا, غیر یقینی اتحاد اور دو دنیاؤں کے المناک تصادم کی داستان ہے جس نے امریکہ کو تشکیل دیا. بہتر زندگی کے لیے پلگرمز کی تلاش ویمپنواگ اور دیگر مقامی لوگوں کے لیے ایک تباہ کن قیمت پر آئی, جن کی زمینیں اور زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل گئیں. پھر بھی امریکی یہ کہتے ہیں کہ یہ تعطیل شکر گزاری کا ذریعہ ہے, خاندانوں کو جوڑنے کا, صحت اور ترقی کے لیے, خوشحالی کا شکر ادا کرنے کے لیے. اس سال بھی بہت سے لوگ یہ دن منا رہے ہیں, اور امریکہ میں اب جب کہ امیگرنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کو پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے ملک میں آئے ہیں, یہ صرف سفید مسیحیوں کا ملک ہے. تو حضور کچھ صدیاں پیچھے آپ نے بھی ایک پوری تہذیب کو اڑا کر رکھ دیا تھا, اور آج آپ اس کا شکر بھی مناتے ہیں.
تو اس امید کے ساتھ کہ سب کو ساتھ لے کر چلیں اگر آپ نے چلنا ہے اور شکر گزاری کرنی ہے تو اس میں انکلوزیوٹی کو مت بھولیں، سب کو ساتھ لے کر چلیں۔ بے شک صحت کا، خاندانوں کا، یکجا ہونے کا شکر ادا کریں، لیکن اس میں کسی کو مارجنلائز مت کریں۔ امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جو لوگ مناتے ہیں ان کو ہیپی تھینکس گیونگ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔